بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ کل آپ نے سبق پڑھا من کسر الاسنام سے لے کر 4 سطر وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ۔ آج آگے کی لائن پڑھتے ہیں۔ آگے عبارت ہے وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا۔ جس طریقے سے گزشتہ سبق میں آپ نے پہلے عبارت کو حل کیا، پھر اس کا ترجمہ، بس اسی طرح آج بھی آپ پہلے عبارت کو حل کریں گے اور پھر ترجمہ۔ وَكَانَ، اس سے پہلے بھی آیا تھا واو۔ میں نے بتایا تھا کہ جب واو کلمے کے شروع میں ہو تو وہ واو مستانفہ ہوتا ہے، جو کلام شروع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کانا۔ کانا یہ فعل ناقص ہے، اس کے معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ فی حرف جار ہے، اس کے معنی ہے میں۔ ہذہ القریۃ، ہذہ اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے، معنی ہے یہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا المفردات الاساسیہ میں، یا پڑھیں گے، ھذا اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے اور ہذہ اس میں اشارہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، معنی ہے یہ۔ القریۃ، اس سے پہلے بھی اوپر آیا ہے قریۃ، بس وہ نکرہ ہے اور یہ القریۃ معرفہ ہے۔ آپ اس کی جمع لکھیں گے قریٰ۔ القریۃ، قریۃن کی جمع آتی ہے قریٰ، قاف را یا کھڑا زبر یا، قریٰ معنی ہے بستی۔ بیتن، بیت یہ بھی اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے، اسم کی علامت ہے۔ بیتن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے بیوت، معنی ہے گھر۔ اس کے بعد ہے کبیرن۔ کبیرن یہ صیغہ صفت ہے۔ کبیرن کی جمع آتی ہے کبارن، کبراء معنی ہے بڑا۔ جدن کے معنی ہے بہت۔ عبارت حل ہونے کے بعد اب ہم ترجمہ کریں گے۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اور اس گاؤں میں، کانا کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اور اس گاؤں میں، بیتٌ کبیر جدًا، ایک بہت بڑا گھر تھا۔ بیتٌ گھر، کبیرٌ بڑا، جدًا کے معنی بہت۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اور اس گاؤں میں، بیتٌ کبیر جدًا، ایک بہت بڑا گھر تھا۔ گزشتہ کل کے سبق میں لائن نمبر 2 میں آیا تھا کَانَ فِي قَرْيَةٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ جِدًّا۔ اس میں مشہورن اسم ہے، کل غلطی سے مشہورن کی جمع مشہورون کہا گیا تھا۔ مشہورن کی جمع آتی ہے مشاہیر، مشہورن کی جمع آتی ہے مشاہیر، معنی ہے مشہور۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے عبارت ہے وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، أَصْنَامٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ اگر آپ اس عبارت میں غور کریں گے تو ایک بھی الفاظ، ایک بھی لفظ نئے نہیں ہیں، سب اوپر آ چکے ہیں، صرف آپ کو غور کرنا ہے۔ دیکھیے وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، فی حرف جار معنی میں، ہذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے، ہذہ مؤنث قریب کے لیے، اور ہذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے۔ فی هذا البیت، البیت اوپر بھی آیا تھا بیت، البیت
اسم ہے، شروع میں الف لام ہے، الف لام کا شروع میں ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ البیت واحد ہے، اس کی جمع بیوت آتی ہے، البیت جمع بیوت معنی ہے گھر۔ اصنام، یہ گزشتہ کل بھی آیا تھا سبق میں، من کسر الاسنام، تو اصنام یہ بھی اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، اور تنوین یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اصنام واحد اس کی آتی ہے صنم، اصنام یہ جمع ہے، واحد صنم معنی ہے بت۔ ایسے ہی دوسرا بھی اصنام یہ بھی جمع ہے، واحد صنم معنی بت۔ کثیرتن کے معنی آتے ہیں بہت، کثیرتن کثورا یکثر کثرتن سے صیغہ صفت ہے، معنی ہے زیادہ، باب کرم سے آتا ہے، کثورا یکثر کثرتن معنی ہے زیادہ۔ جدن کے معنی بہت، جدن کے معنی بہت۔ آپ عبارت حل کر چکے ہیں، آگے ترجمہ دیکھیں۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور اس گھر میں، اور اس گھر میں، کانا کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور اس گھر میں، اصنام اصنام کثیرۃ جداً، بہت سارے بت تھے۔ اصنام اصنام دو مرتبہ ہے، دونوں کا معنی بت کے ہیں، تو اسی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کثیرۃ جداً کا بہت سارے بت تھے۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور اس گھر میں، اصنام اصنام کثیرۃ جداً، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی، وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ اصنام، اور اس گھر میں بت تھے، اور اس گھر میں بت تھے۔ اصنام کثیرۃ جداً، بہت سارے بت، تو یہاں پر اصنام اصنام کا ترجمہ آپ نے الگ کیا۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ اصنام، اور اس گھر میں بت تھے، اصنام کثیرۃ جداً، بہت سارے بت۔ اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس گھر میں بہت سارے بت تھے، لیکن الگ الگ ترجمہ کریں تو اچھا ہے، تاکہ دونوں اصنام کا ترجمہ ہو جائے۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ اصنام، اور اس گھر میں بت تھے، اصنام کثیرۃ جداً، بہت سارے بت۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، پھر عبارت حل کرتے ہیں۔ واو وکانا میں واو مستانفہ ہے، جو کلام کو شروع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں اور۔ واو مستانفہ جو کلام کو شروع کرنے کے لیے لاتے ہیں جملے کے شروع میں، اس کا معنی ہے اور۔ کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ الناسو، الناس یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے انسان، انسان کی جمع الناس، یہ خلاف قیاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الناس یہ الگ الفاظ سے ہے اور انسان یہ الگ ہے۔ انسان کے شروع میں الف ہے، حمزہ ہے، اور الناس کے شروع میں نون ہے، تو دونوں کے لفظ الگ الگ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ خلاف قیاس۔ الناسو یہ جمع ہے، واحد انسانون ہے، انسان کی جمع الناس یہ خلاف قیاس آتا ہے۔ الناسو کے معنی ہیں لوگ۔ یسجدون، یسجدون یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ یسجدون یہ جمع کا صیغہ ہے، یسجدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ سجد یسجد سجدتن، باب نصر سے ہے، جس طریقے سے آپ پڑھیں گے نصر ینصر نصرا، تو اسی طرح ہے سجد یسجد سجودن، سجد یسجد سجودن، باب نصر سے معنی ہے سجدہ کرنا۔
لہذہ الاسنامی، لام حرف جار ہے، لام حرف جار ہے، چونکہ آپ پڑھیں گے علم النحو میں حروف جارہ 17 ہے، ان میں سے ایک لام بھی ہے۔ لام کے معنی آتے ہیں واسطے کے لیے، واسطے کے لیے۔ ہادی اوپر آیا ہوا ہے، ہادی اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث قریب کے لیے، ہادی اس میں اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے، معنی ہے یہ۔ ہادہ اس میں اشارہ قریب کے لیے مذکر کے لیے ہے، اور ہادی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے ہے، معنی ہے یہ۔ الاصنامی، الاصنام اس سے پہلے آیا ہوا ہے، الاصنام یہ اسم ہے، شروع میں الف لام ہے، الف لام اسم کی علامت ہے۔ الاصنام جمع ہے اور واحد ہے اس کا صنم، معنی ہے بت۔ لہذہ الاصنامی، یہاں پر الاصنامی مجرور ہے، الاصنامی میم کے نیچے زیر ہے، یہ لام حرف جار کی وجہ سے، لہذہ کے شروع میں جو لام ہے اس لام حرف جار کی وجہ سے الاصنامی مجرور ہو گیا۔ آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے حروف جارہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، تو یہاں پر لام کی وجہ سے الاصنامی مجرور ہے۔ عبارت ہوا اپنا وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ، کانا کا ترجمہ ہمیشہ آخر میں کرتے ہیں، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ، يَسْجُدُونَ سجدہ کرتے تھے، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کو، ان بتوں کے لیے یا ان بتوں کو، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کو یا ان بتوں کے لیے۔ آگے ہے وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ۔ آپ اس عبارت میں اگر غور کریں گے تو تمام وہ الفاظ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ دیکھیں واو مستانفہ ہے، کلمے کے شروع میں ہے، اس کے معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی، آزر یہ علم ہے، بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے آزر۔ یسجدو یہ فعل مضارع ہے، فعل کی 4 قسمیں آپ علم الصرف میں پڑھیں گے، فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں، تو اسی میں سے فعل یسجدو یہ فعل مضارع ہے، اور یا جو ہے اس میں علامت مضارع ہے۔ علامت مضارع 4 ہوتے ہیں، اتینا، حمزہ، تا، یا، نون، تو یسجدو میں یا علامت مضارع ہے۔ یسجدو پیچھے بھی آیا تھا، سجد یسجدو سجودن، باب نصر سے، سجد یسجدو سجودن، باب نصر سے، معنی ہے سجدہ کرنا۔ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ابھی اوپر گزرا، لام حرف جار، معنی ہے کے لیے، کے واسطے، ہذہ اس میں اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے، الاصنام یہ اسم ہے، الف لام شروع میں آیا ہوا ہے، صنم اس کا واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں بت۔ الاصنامی میم کے نیچے زیر ہے، یہ لام حرف جار کی وجہ سے، لہذہ کے شروع میں جو لام ہے اسی کی وجہ سے الاصنامی مجرور ہے۔ عبارت حل ہونے کے بعد ترجمہ دیکھیں، وَكَانَ آزَرُ اور آزر، اور آزر کانا کا ترجمہ آخر میں کریں گے، وَكَانَ آزَرُ اور آزر، یسجد سجدہ کرتا تھا، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کے لیے، اور آزر سجدہ کرتا تھا ان بتوں کے لیے۔ وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ یہاں پر بھی اوپر ہی کی طرح پوری عبارت ہے، صرف اوپر میں یسجدو تھا اور یہاں پر یعبدو ہے۔ واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی، آزر یہ علم ہے، نام ہے، یعبدو یہ فعل مضارع ہے، یعبدو کے شروع میں یا ہے جو کہ علامت مضارع ہے، یعبدو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عبد یعبدو عبادتاً، عبد یعبد عبادتاً یہ بھی باب نصر سے ہے، جس طریقے سے نصر ینصر نصراً،
نصر ینصر نصرن، اسی کے وزن پر یہ بھی ہے عبد یعبد عبادتن، معنی ہے عبادت کرنا، معنی ہے عبادت کرنا۔ آپ علم الصرف میں پڑھیں گے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، ضرب، نصر، سمع، فتح، کرم، حسیبہ، جب وہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جس طریقے سے نصر ینصر نصرن ہے، ایسے ہی عبد یعبد عبادتن کے معنی آتے ہیں عبادت کرنا۔ تو یعبد فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصر سے معنی ہے عبادت کرنا۔ ہذہ اوپر بھی آیا ہوا ہے، ہذہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث قریب کے لیے، معنی ہے یہ ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے، اور ہذہ اسم اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے ہے۔ الاصنام یہ کئی مرتبہ آ چکا، الاصنام یہ اسم ہے، الف لام شروع میں اسم کی علامت ہے۔ واحد آتا ہے صنم، معنی ہے اس کے بت، اصنام جمع ہے، واحد صنم معنی ہے بت، یہاں پر الاصنام منصوب ہے، یہ یعبدو کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جو اسم مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر نصب آتا ہے۔ آپ مفعول کی قسمیں علم النحو میں پڑھ لیں گے، قواعد النحو میں 5 منصوبات، تو اسی میں سے الاصنام یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ عبارت حل ہونے کے بعد ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور آزر، وَكَانَ آزَرُ اور آزر، يَعْبُدُ عبادت کرتا تھا، هَذِهِ الْأَصْنَامَ ان بتوں کی، وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ اور آزر عبادت کرتا تھا، هَذِهِ الْأَصْنَامَ ان بتوں کی۔ اوپر کی سطر میں یسجد تھا سجدہ کرنا، اور نیچے کی عبارت میں یعبد، صرف اتنا ہی فرق ہے، اوپر تھا وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ اور آزر سجدہ کرتا تھا ان بتوں کی، وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ اور آزر عبادت کرتا تھا ان بتوں کی۔ اوپر سجدہ کرتا تھا ان بتوں کے لیے اور نیچے عبادت کرتا تھا ان بتوں کی، تو اوپر سجدہ کرنا بتلایا گیا اور نیچے عبادت کرنا، یسجد سجدہ کرنا، یعبد عبادت کرنا۔ بس اسی پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ سبق کو غور سے سنیں اور بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے متعلقہ اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔